لنترانی نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ دیکھیے آج کی خاص خبر۔ بے نظیر انصار ایجوکیشن اینڈ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام بھوپال درانی ہال میں قومی یوم تعلیم کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں مدھیہ پردیش کے ممتاز ماہرین تعلیم نے شرکت کی اور مولانا آزاد کی تعلیمی، ادبی و صحافتی خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ دانشوروں نے اس موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمات سے نئی نسل کو واقف کرانے کے لیے ملک گیر سطح پر تحریک چلانے پر بھی زور دیا۔ دانشوروں کا یہ بھی خیال ہے کہ آزاد ہندوستان میں مولانا ابوالکلام آزاد نے وزیر تعلیم رہتے ہوئے ہندوستان کے مستقبل کے لیے جو رہنما خطوط مرتب کیے تھے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اسی میں ہندوستان کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ بائٹ ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی، ماہر تعلیم، بھوپال۔ بائٹ MW انصاری، صدر بے نظیر انصار ایجوکیشن اینڈ سوشل ویلفیئر سوسائٹی، بھوپال۔ ایسی ہی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے لنترانی نیوز لائیو۔ انجم صاحب، مولانا ابوالکلام آزاد کو یاد کیا جا رہا ہے، ان کی تعلیمات اور بھوپال سے کیا خاص رشتہ تھا؟ ان کا بھوپال سے تعلق ساری دنیا پہ ظاہر ہے کہ ان کی بہن اور ان کی بھانجیاں سب کچھ یہاں تھا، مگر ہم جس حوالے سے ان کو یاد کرتے ہیں تو آزاد ہندوستان میں پہلے وزیر تعلیم تھے، اور جو آج جو UGC کا سسٹم دیکھ رہے ہیں یہ سارا ان کا بنایا ہوا۔ بس یہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتیاں اتنی ہوئی جو پچھلے 10-12 برسوں میں ان کے نام کو دبانے کی کوشش، مگر اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایسا نام ہے کہ دبنے کا تو سوال ہے نہیں۔ ان کے کارنامے، ان کی جو خدمات ہیں، ان کا اعتراف جب تک کہ زندہ انسان زمین پر رہے گا ہندوستان میں، ان کو یاد کرتا رہے گا۔ تعلیم میں جو اچیومنٹ، جو نئے انہوں نے تجربات کیے، جس کو نواچار آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے، وہ اس زمانے میں پہلے وزیر تعلیم تھے، اور جیسا وزیر تعلیم ہونا چاہیے وہ اس پیرامیٹرز پر، ان مانکوں پر، ان اسٹینڈرڈز پر، ان کلیوں پر بالکل کھرے اترتے۔ اسی لیے ہم لوگ ان کا فخر سے نام جب لیتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کا، کیونکہ وہ پرانی تعلیم کے حوالے سے اور تفسیر کے حوالے سے، قرآن فہمی کے حوالے سے بھی مولانا کا بڑا کام ہے۔ تو ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمائے۔ اقبال کو یاد کیا، آج مولانا آزاد کو یاد کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، بھارت اور بھارت کے اتحاد جو ہے علامہ اقبال اور اس کے ساتھ ساتھ میں مولانا ابوالکلام آزاد کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، بلکہ علامہ اقبال کے ساتھ ساتھ آج ہم جو ہے ابوالکلام آزاد صاحب کو یاد کر رہے ہیں، جو بھارت کے پہلے وزیر تعلیم تھے، اور یہی نہیں، انہوں نے انڈین ہسٹوریکل کونسل سے لے کے تمام اکیڈمیز، تمام UGC، اور انہوں نے تعلیم کی بنیاد رکھی۔ اور اگر آج دیکھا جائے تو جتنے بھی IITs ہیں، جتنے بھی ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹس ہیں، جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، ان کی رکھی گئی فاؤنڈیشن، انہی کی بنیاد پہ جو ہے یہ سب چل رہا ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ جس طرح سے ان کو یاد کرنا چاہیے، وہ ان کو جو مقام ملنا چاہیے بھارت میں، وہ نہیں مل پایا۔ میں اپنی بات یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 10 نومبر کو آپ جو ہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یاد کرنا چاہیے، جو بھارت کا ایسے شہید اعظم ہے، بھارت کا ایسے دیش رتن ہے جس نے کہ جنگ آزادی میں میدان جنگ میں اپنی قربانی دی۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا، علامہ اقبال، ٹیپو سلطان، ابوالکلام آزاد، ان تینوں کے بغیر جو ہے بھارت کا اتحاد پورا نہیں ہوگا۔ ان سب کے اتنے جو ہے ہمارے اوپر احسانات ہیں، قرضے ہیں، کہ ان کے بغیر جو ہے آج بھارت جو ہے آزاد نہیں ہوتا۔ اسی باتوں کے ساتھ میں آپ کے منصف TV کے چینل کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ انجم صاحب، مولانا ابوالکلام آزاد کو یاد کیا جا رہا ہے، ان کی تعلیمات اور بھوپال سے کیا خاص رشتہ تھا؟ ان کا بھوپال سے تعلق ساری دنیا پہ ظاہر ہے کہ ان کی بہن
اور ان کی بانجیاں سب کچھ یہاں تھا. مگر ہم جس حوالے سے ان کو یاد کرتے ہیں تو آزاد ہندوستان میں پہلے وزیر تعلیم تھے, اور جو آج جو یو جی سی کا سسٹم دیکھ رہے ہیں یہ سارا ان کا بنایا ہوا. بس یہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتیاں اتنی ہوئی جو پچھلے 10-12 برسوں میں ان کے نام کو دبانے کی کوشش. مگر اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایسا نام ہے جو دبنے کا تو سوال ہے نہیں. ان کے کارنامے, ان کی جو خدمات ہیں, ان کا اعتراف جب تک کہ زندہ انسان زمین پر رہے گا ہندوستان میں ان کو یاد کرتا رہے گا. تعلیم میں جو اچیومنٹ, جو نئے انہوں نے تجربات کیے, جس کو نواچار آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے, وہ اس زمانے میں پہلے وزیر تعلیم تھے. اور جیسا وزیر تعلیم ہونا چاہیے وہ اس پیرامیٹرز پر, ان مانکوں پر, ان اسٹینڈرڈس پر, ان کلیوں پر بالکل کھرے اترتے. اسی لیے ہم لوگ ان کا فخر سے نام جب لیتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کا, کیونکہ وہ پرانی تعلیم کے حوالے سے اور تفسیر کے حوالے سے, قرآن فہمی کے حوالے سے بھی مولانا کا بڑا کام ہے. تو ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمائے. اقبال کو یاد کیا, آج مولانا آزاد کو یاد کر رہے ہیں, کیا مقصد ہے؟ دیکھیے, بھارت اور بھارت کے اتحاد جو ہے علامہ اقبال اور اس کے ساتھ ساتھ میں مولانا ابوالکلام آزاد کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. بلکہ علامہ اقبال کے ساتھ ساتھ آج ہم جو ہے ابوالکلام آزاد صاحب کو یاد کر رہے ہیں, جو بھارت کے پہلے وزیر تعلیم تھے. اور یہی نہیں, انہوں نے انڈین ہسٹوریکل کونسل سے لے کے تمام اکیڈمیز, تمام یونیورسٹی, اور انہوں نے تعلیم کی بنیاد رکھی. اور اگر آج دیکھا جائے تو جتنے بھی آئی آئی ٹیز ہیں, جتنے بھی ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹس ہیں, جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں, ان کی رکھی گئی فاؤنڈیشن, انہی کی بنیاد پہ جو ہے یہ سب چل رہا ہے. ہاں, اتنا ضرور ہے کہ جس طرح سے ان کو یاد کرنا چاہیے, وہ ان کو جو مقام ملنا چاہیے بھارت میں, وہ نہیں مل پایا. میں اپنی بات یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 10 نومبر کو آپ جو ہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یاد کرنا چاہیے, جو بھارت کا ایسے شہید اعظم ہے, بھارت کا ایسے دیش رتن ہے جس نے کہ جنگ آزادی میں میدان جنگ میں اپنی قربانی دی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا علامہ اقبال, ٹیپو سلطان, ابوالکلام آزاد, ان تینوں کے بغیر جو ہے بھارت کا اتحاد پورا نہیں ہوگا. ان سب کے اتنے جو ہے ہمارے اوپر احسانات ہیں, قرضے ہیں, کہ ان کے بغیر جو ہے آج بھارت جو ہے آزاد نہیں ہوتا. اسی باتوں کے ساتھ میں آپ کے منصف ٹی وی کے چینل کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے. بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے اور دیکھتے رہیے لنترانی نیوز لائیو.